آج کی اس ویڈیو میں ہم جوائنٹ پین یعنی جوڑوں کے دردوں کے اسباب، ان کی علامات اور اصول علاج کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک ایسی بہترین ہوم ریمیڈی بھی بتائیں گے جو کہ کھانے والی بھی ہے، اور ایک تیل ہے مالش کے لیے، جوڑوں کے دردوں کی مالش کے لیے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اگر آپ یہ دونوں چیزیں کچھ عرصے تک باقاعدگی کے ساتھ استعمال کر لیتے ہیں تو جوڑوں کا درد جو کہ کتنا ہی شدید کیوں نہ ہو، کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو، اس علاج سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حکیم لیاقت علی کھچی ہے اور میں گورنمنٹ طبیہ کالج بہاولپور سے کوالیفائڈ طبیب ہوں اور ایک فارماسسٹ ہوں، اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حکیم لیاقت بھائی۔ تو چلتے ہیں اور بنا کسی دیر کے شروع کرتے ہیں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو۔ تو دوستو، جو جوائنٹ ہیں یعنی جوڑ ہیں، یہ ہمارے جسم میں قدرت کا ایک عظیم تحفہ ہے، کیونکہ انہی جوڑوں کی وجہ سے ہی ہم اپنی حرکات کو یقینی بناتے ہیں۔ ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، سونا، یہ سارا جو ہے انہی جوڑوں کی مرہون منت ہے۔ اگر ان جوڑوں میں کوئی خرابی واقع ہو جائے تو جوڑوں میں شدید درد شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری چال ڈھال، ہمارا چلنا، پھرنا، اٹھنا، بیٹھنا دوبھر ہو جاتا ہے، اور شدید دردوں کی وجہ سے ہمارے روز کے معمولات جو ہیں وہ شدید متاثر ہوتے ہیں۔ دوستو، ایک بات یاد رکھیں کہ ان دردوں کا علاج جو ہے وہ دافع درد ادویات نہیں ہیں۔ اگر دافع درد ادویات سے ان جوڑوں کے دردوں کو دور کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کا نتیجہ گردوں کے فیل ہونے کی صورت میں نکلا کرتا ہے۔ اس لیے جوڑوں کے دردوں کو دور کرنے کی بجائے ان دردوں کے اسباب کو دور کرنا چاہیے۔ تو ان دردوں کے اسباب کیا کیا ہیں، سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں۔ دوستو، ہمارے جو جوڑ ہیں ان میں قدرت نے ایک لیکوڈ رکھ چھوڑا ہے، گریس رکھ چھوڑی ہے، جو کہ ان کو تر رکھتی ہے اور حرکات کی وجہ سے پیدا ہونے والی خشکی اور رگڑ سے جوڑوں کو بچاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جوڑوں میں جو ہے وہ تیزابیت بھی ہوتی ہے، جو کہ جوڑوں میں جو بون میرو یہیں پہ ہی بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں جو غدد ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کو خوراک فراہم کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے جسم میں کوئی بھی خلط، یعنی خلط بلغم ہو، خلط سودا ہو یا خلط صفرا ہو، جب یہ بڑھ کر غیر طبعی صورت اختیار کرتے ہیں تو جوڑوں میں دردوں کے سبب بنتے ہیں۔ تو اگر ہمارے جسم میں رطوبات کی زیادتی ہو جائے، بلغم کی زیادتی ہو جائے تو ہمارے جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ ان دردوں کی خاص پہچان یہ ہے کہ اگر انسان چلتا رہے، متحرک رہے تو یہ درد محسوس نہیں ہوتے۔ جب انسان بیٹھ جائے تو پھر یہ درد محسوس ہوتے ہیں، یعنی بیٹھ کے جب دوبارہ آپ اٹھ کے چلنے کی کوشش کریں گے تو یہ درد شدت اختیار کر لیتے ہیں۔ دوسری صورت، جوڑوں میں خشکی کی زیادتی کی وجہ سے جوڑوں کا پتھرا جانا ہے۔ جوڑوں کی جو گریس ہے وہ خشک ہو جاتی ہے، جوڑ آپس میں رگڑ کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے شدید درد ہوتا ہے۔ در حقیقت یہی درد جو ہے وہ جوڑوں کا حقیقی درد ہے، جو کہ خشکی، سردی سے خشکی، گرمی کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے، تیزابیت کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے، پروٹین کے زیادہ استعمال کی وجہ سے ہوا کرتا ہے۔ اگر اس کی علامات کو دیکھا جائے تو جوڑوں میں شدید درد ہوتا ہے، جو کہ اٹھتے بیٹھتے شدت اختیار کرتا ہے۔ بعض اوقات جوڑ پتھرا جاتے ہیں، بے ہنگم ہو جاتے ہیں، جس کو تحجر المفاصل بھی کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے شدید درد ہوتے ہیں، ان کو یورک ایسڈ کے درد کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس کی علامات ہو گئی۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنی ہوم ریمیڈی کی طرف، جو کہ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ جوڑوں کی یہ جو اقسام ہم نے گنوائی ہیں ان میں بے انتہا مفید ثابت ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو کھانے والی ہوم ریمیڈی ہے اس کے اجزاء اور بنانے کا طریقہ آپ نوٹ کر لیں۔ تو اس میں ہمیں پہلے نمبر پر چاہیے سونڈ، یعنی خشک ادرک، زنجبیل۔ سونڈ آپ نے لینی ہے 50 گرام۔ دوسرے نمبر پر ہمیں چاہیے سرنجہ شیری، یہ بھی آپ نے لینی ہے 50 گرام۔ اور تیسرے نمبر پر ہمیں چاہیے مغز پنبہ دانہ، یعنی کپاس کے بیجو کا مغز، یہ بھی ہمیں 50 گرام چاہیے۔ اور چوتھے نمبر پر اسگندھنا گوری ہے، یہ بھی 50 گرام لے لیں۔ تو ان ساری چیزوں کو
لیکر صاف ستھری چیزیں ہونی چاہیے، زیادہ پرانی نہ ہوں، ان کا پاؤڈر بنا لیں اور 2 گرام نیم گرم دودھ کے ساتھ صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ تو یہ ایک ایسی ہوم ریمیڈی ہے جو کہ نہ صرف جسم کی صفائی کرتی ہے، دردوں کو دور کرتی ہے اور دردوں کے اسباب کو دور کرتی ہے۔ اچھا، اگر مریض کو قبض شدید ہو، گیس ہو، یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہو، تو ایسی صورت میں آپ نے یہ نسخہ بھی ساتھ استعمال کرنا ہے تاکہ یورک ایسڈ بھی کم ہو، گیس اور قبض کا بھی خاتمہ ہو، کیونکہ اگر گیس اور قبض کا خاتمہ نہ ہوا تو یورک ایسڈ کم نہیں ہوگا، اور اگر یورک ایسڈ کم نہیں ہوگا تو دردیں کم نہیں ہوں گی اور ان کے اسباب دور نہیں ہوں گے۔ تو گویا قبض ہی وہ بنیادی سبب ہے جس سے یورک ایسڈ بڑھتا ہے اور جوڑوں کے درد جو ہے وہ جنم لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ نے لینی ہے تیز پات، دوسرے نمبر پر سنا مکی اور تیسرے نمبر پر پودینہ خشک۔ تینوں چیزیں برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیں اور چمچ کا چوتھائی حصہ تازہ پانی کے ساتھ صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ اس نسخے کا جو مزاج ہے وہ غدی عضلاتی بنے گا، ٹھیک ہے؟ تو اگر قبض ہے اور یورک ایسڈ بڑھا ہوا آ رہا ہے تو پہلے نسخے کے ساتھ یہ نسخہ بھی آپ نے لازمی استعمال کرنا ہے۔ یہ تو ہو گیا جی کھانے والی ہوم ریمیڈی نسخہ جات۔ اب ایک تیل کا نسخہ نوٹ کر لیں جو کہ دردوں کی صورت میں، جوڑوں کے دردوں کی صورت میں یا جسم میں کہیں پہ بھی درد ہیں تو ایسی صورت میں یہ مالش جو ہے بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ اس میں آپ نے تلوں کا تیل لینا ہے 1 پاؤ، یعنی 250 ml آپ نے تلوں کا تیل لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری چیز آپ نے لینی ہے رتن جوت، یہ آپ نے لینا ہے 50 گرام، اور تیسری چیز آپ نے لینی ہے کافور، یہ آپ نے لینا ہے 7 گرام۔ تو تلوں کے تیل کو جو ہے کسی برتن میں ڈال کر آگ پر چڑھا دیں، آگ جو ہے وہ درمیانی ہونی چاہیے، اور اس تیل میں آپ نے رتن جوت کو جو کوب کر کے یعنی موٹا موٹا کوٹ کے، ٹھیک ہے، آپ نے اس میں ڈال دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اور اس کے بعد اس میں اس کو آپ نے آگ پہ گرم کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ 1-2 ابال جب آ جائیں اور رتن جوت کا رنگ جو ہے وہ سرخی مائل تیل میں نکل آئے تو آپ نے اس تیل کو اتار لینا ہے، اور پھر اس میں آپ نے کافور شامل کر دینا ہے، اور پھر اس تیل کو پن چھان کر محفوظ کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ تو صبح شام اس تیل کی دردوں کے مقام پر مالش کریں اور کھانے والی ادویات بھی استعمال کریں، تو انشاءاللہ چند دنوں میں ہی پرانے سے پرانا جوڑوں کا درد جو ہے وہ دور ہو جائے گا۔ اور یہ علاج جو ہے یہ صرف جوڑوں کے دردوں کو دور نہیں کرتا بلکہ ان کے اسباب کو دور کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ درد جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی غذا کا بھی خیال کرنا ہے، یہ نہ ہو کہ علاج چلتا رہے اور بد پرہیزی بھی چلتی رہے۔ تو آپ نے ہر قسم کی خشک سرد سے خشک گرم جو غذائیں ہیں، ترش غذائیں، بریانی ہو گئی، دہی ہو گئی، لسی کے کٹورے ہو گئے جو آپ گھٹا گھٹ پیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی کہ جوڑوں کے دردوں کا آرام نہیں آتا، یورک ایسڈ کم نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے جی، بریانی بھی کھا لی 2 پلیٹیں، اوپر سے 2 کولا مشروبات بھی گھٹا گھٹ پی گئے، اور پھر حکیم صاحب کو یا ڈاکٹر صاحب کو شکوا دیا جی کہ وہ جی آپ نے دوائی تو دی تھی پر یورک ایسڈ کم کہنی تھی آپ تسیں اگر یہ چیز کیتی رکھسو، بریانی بھی کھادی رکھسو تے ٹھنڈیاں یخ جڑا نا بوتلیں پیتی رکھسو، ٹھیک ہے، پکوڑے سموسے چٹ کیتی رکھسو تے والے یہی آکھی رکھسو جو آرام کہنی آندا پیا تا این کہنا تھی سی۔ تو آپ نے پرہیز بھی کرنا ہے اور ساتھ دوا کا استعمال بھی کرنا ہے، ورزش بھی کرنی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، ہفتے میں کوئی 1 آدھ دن روزہ بھی رکھ لیں تو بے پناہ فوائد ملیں گے، سکون ملے گا، راحت ملے گی، شفا کاملہ ملے گی، ٹھیک ہے جی، دلوں کو سکون ملے گا، کر کے تو دیکھیں، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن ہمارا فوکس تو یہی ہوتا ہے نا جی کہ فٹافٹ سٹور سے گئے جی دردوں کو دور کرنے والی دوا دے دیں جی، اور وہ کھائی، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے آرام آیا، ٹھیک ہے جی، پھر سالہ سال یہ ادویات لگی رہتی ہیں، اسٹیرائڈ چلتے رہتے ہیں، اور پھر ایک دن پتہ چلتا ہے جی کہ گردے خراب ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایسا نہ کریں، فطرت کو فالو کریں، انشاءاللہ فطرت آپ کو مایوس نہیں